حافظے کا بہت زیادہ تعلق طریقہ حفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے اور دماغی قوت کی جو غذائیں ہیں وہ کھانی چاہیے، جیسے بادام ہے، معروف ہے کہ بادام جو ہے وہ دماغ کو طاقت دیتے ہیں، یہ کھانے چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لکھی ہیں، ایون کہ اس پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب بھی ہے المدینۃ العلمیہ کی، حافظے کے حوالے سے، کہ حافظہ کن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے اور کن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے۔ تو لہذا جو حافظہ کمزور کرنے والی چیزیں ان سے اوائڈ کریں، جو مضبوط کرنے والی چیزیں ان کو اختیار کریں، اور پھر اس میں جو اوراد و وظائف ہیں وہ بھی اختیار کریں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ جو بہت بنیادی بات ہے وہ میں یہ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے یوں کہہ لیں کہ بنیادی چیز یہ ہوتی، اگر یاد کرنے کا طریقہ صحیح کر لیا جائے تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ کتنا مشہور ہے کہ امام بخاری کو ایسے حدیثیں یاد تھی، ایسے حدیثیں یاد تھی، لیکن اس کے باوجود امام بخاری سے جب ایک مرتبہ سوال ہوا نا کہ آپ کو اتنا کچھ کیسے یاد ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ کتابوں میں بکثرت نظر ڈالتے رہنے سے، مراد یہ کہ بار بار پڑھنے سے یاد ہوتا ہے، بار بار پڑھنے سے یاد ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ یاد کرتے ہیں تو اس کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں، پہلا یہ ہے پڑھنا، دوسرا ہے اس کو سوچنا، تیسرا ہے اس کو دہرانا، چوتھا ہے اس پہ عمل کرنا، پانچواں ہے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا۔ یہ 5 طریقے ہوتے ہیں۔ ان 5 طریقوں کو جمع کر لیا جائے تو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے صلاۃ التسبیح کا ایک طریقہ پڑھا۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ میں یاد کیسے رکھوں کہ یار وہ کتنی مرتبہ کہاں پر تسبیح پڑھنی تھی۔ اب اس کے یاد رکھنے کا طریقہ یہ، نمبر 1 میں پڑھوں، نمبر 2 میں اس کو سوچوں، نمبر 3 میں اسے دہراؤں، نمبر 4 میں خود صلاۃ التسبیح پڑھوں، اور نمبر 5 میں کسی کو یہ طریقہ بھی سکھا دوں۔ جب میں یہ 5 پہ عمل کروں گا تو 5 پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ شے مجھے زیادہ یاد ہو جائے گی۔ اس کی دوسری مثال آپ یوں سمجھیں کہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کو مسائل زیادہ یاد ہوتے ہیں، کہ مسئلہ پوچھا جائے وہ جواب دے دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو عام عالم ہے اس کو اتنے مسئلے یاد نہیں ہوتے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہوتی ہے کہ مفتی مسائل پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، ایک کتاب میں، دوسری کتاب میں، پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں، وہ ان کو جواب دیتا ہے، پھر وہ اپنے بیان کے اندر ویسے لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے۔ تو یوں جب مختلف انداز میں وہ پڑھتا ہے، بتاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو وہ شے یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس طرح کی جو یاد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح شور شرابے میں یاد کریں گے تو کم یاد ہوگا، لیکن اگر پرسکون جگہ پہ یاد کریں گے تو زیادہ یاد ہوگا۔ ٹینشن میں ہو کے یاد کریں گے تو کم یاد ہوگا، فریش مائنڈ کے ساتھ یاد کریں گے تو زیادہ یاد ہوگا، تھکے ہوئے یاد کریں گے تو کم یاد ہوگا، اور تازہ دم جب ہوں گے اس وقت یاد کریں گے تو زیادہ یاد ہوگا۔ تو یہ سارے فرق ہوتے ہیں یاد کرنے کے طریقے میں۔